آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹار نیوز ٹیلی ویژن۔ اخباروں کی سرخیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو آج 2 ستمبر 2022 کی خبروں پہ آئیے نظر ڈالتے ہیں کہ کس اخبار نے کون سی خبر کو پہلی خبر بنائی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دہلی سے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی نے یو پی کے مدارس کے سروے پر اعتراض، اویسی بھڑکے، یوگی سرکار کے فیصلے کو انہوں نے NRC کی چھوٹی شکل قرار دیا، اسے پہلی خبر بنا کر ٹاپ پہ نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ اور سروائیکل کینسر کی پہلے ہندوستانی ویکسین تیار، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ روزنامہ ہمارا سماج دہلی نے چین اور افغان مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذمہ دار اقوام متحدہ، اسے پہلی خبر بنا کر ٹاپ پہ شائع کیا ہے۔ اور سسودیا بے قصور، گرفتاری سے آپ ہوگی مزید مضبوط، کیجریوال حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ تحریک اعتماد پر ایوان سے خطاب کرتے کیجریوال نے کہا کہ سسودیا کے خلاف من گھڑت اور جھوٹی FIR درج کی گئی، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پہ شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ممبئی نے آسام میں ایک اور مدرسہ کو منہدم کرنے کا حکم، دہشت گردوں سے رابطے کا الزام، LPG سلنڈر کے داموں میں 100 روپے کم، چین افغان مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا ذمہ دار اقوام متحدہ، اسے ٹاپ پہ شائع کیا ہے۔ اور ملک میں سلسلہ وار بم دھماکوں میں سنگ ملوث RSS کے رضاکار یشونت سندھے نے دعویٰ کیا کہ تنظیم نے BJP کو انتخاب جیتنے میں مدد کرنے کے مقصد سے ہندوستان بھر میں لوگوں کو بم دھماکے کرنے کی تربیت دی، اسے نمایاں کیا ہے۔ اور دوسری جگہ شائع کیا ہے کہ داؤد ابراہیم گینگ کی نئی تصویر منظر عام پر، NIA نے انعام کا اعلان بھی کیا، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پہ شائع کیا ہے۔ اور روزنامہ منصف حیدرآباد نے حکومت UP غیر مسلمہ مدارس کا سروے کرائے گی، اساتذہ کی تعداد، نصاب تعلیم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا مقصود، دانش انصاری، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور مدارس پر حکومتوں کا متعصبانہ رویہ تشویشناک اور غیر دستوری، دستور میں دیے گئے حقوق کی صریح خلاف ورزی، ناقابل قبول، مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسے دوسری خبر بنا کر نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ اور ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ یہ سروے نہیں، منی NRC ہے، اویسی، وہ لوگ مسلمانوں کو ہراساں کرنا چاہتے ہیں۔ UP میں دینی مدارس کا جائزہ لینے کے فیصلہ پر صدر AIMIM کی تنقید۔ روزنامہ آگ لکھنؤ نے UP کی نوکر شاہی میں بڑا رد و بدل، ریاستی حکومت نے 16 IAS افسران کا کیا تبادلہ، محکمہ صحت سے ہٹائے گئے امیت موہن پرساد، اسے پہلی خبر بنا کر نمایاں کیا ہے۔ اور بدعنوانوں کی حمایت میں آئی صف بندی، وزیر اعظم مودی کا نتیش خیمے پر بالواسطہ حملہ، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ جبکہ ایک خبر اور شائع ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ مدارس میں بھی ثانوی اور پرائمری تعلیم کے ضوابط نافذ، محکمہ اقلیتی بہبود کے وزیر کا حکم، غیر تسلیم شدہ مدارس کا جائزہ 15 ستمبر تک لینے کی ہدایت، اسے نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ فاروقی تنظیم پٹنہ نے بہار کو مرکز سے جتنی مدد ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے، نتیش کہا تعلیم کے ساتھ کھیل کو بھی ضروری، وزیر اعلیٰ نے 48ویں جونیئر قومی کبڈی گرلز مقابلہ 2022 کا شمع روشن کر کے افتتاح کیا، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور سابق وزیر کارتک کمار کی ضمانت عرضی مسترد، اغوا کے مقدمے کے سلسلے میں گرفتاری وارنٹ جاری، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ روزنامہ پندار پٹنہ نے تمام مذہبی مقامات کے لیے یکساں قانون کیوں، سپریم کورٹ کا عرضی گزار سے تلخ سوال، 9 لاکھ مندروں کے دعوے کا ثبوت پیش کرنے کا حکم، اسے نمایاں کر کے پہلے صفحہ پر اینکر اسٹوری کی شکل دی ہے۔ اور مدارس پر حکومتوں کا متعصبانہ رویہ تشویشناک اور غیر دستوری، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اسے دوسری خبر بنا کر ٹاپ کارنر پہ شائع کیا ہے۔ اور ایک خبر شائع ہوئی ہے جس میں لکھا ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل بھی ضروری، اسپورٹس یونیورسٹی کا قیام جلد، اچھے کھلاڑیوں کو سرکاری نوکری دی جائے گی، وزیر اعلیٰ، یہ خبر بہار کی ہے جسے نمایاں کر کے شائع کیا ہے۔ روزنامہ تاثیر پٹنہ نے کارتکیہ سنگھ کی ضمانت عرضی خارج، اغوا معاملے میں ان پر درج تھا FIR، اب ضمانت کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اب BPSC امتحان اب پرانے پیٹرن پر ہی، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ روزنامہ کشمیر عظمیٰ نے دھندے میں ملوثین کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی، منشیات سے پاک جموں کشمیر مہم کا آغاز، اسے پہلی خبر بنایا ہے۔ اور جموں و کشمیر میں سب سے زیادہ 219 کیس درج، اسے دوسری خبر بنایا ہے۔ بس اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔